جو ہے ذرا ناراض ہو کے تو بولو ہوں میں ذرا دوجے پاسے کیونکہ سارے تے پھرنا سواگا ہوں توجہ انہیں کی آخیا ہے مفتی بچو نے جیڑا بھی خادم رضوی صاحب کے امیر المجاہدین کے بابے کے جنازے میں جو بھی شریک ہوئے ہیں سارے کافر ہیں سارے جہنمی ہیں کیا کہہ رہے ہیں جو بھی بابے کے جنازے میں شریک ہو گئے ہیں چشتی کہتا ہے وہ سارے جہنمی ہیں سارے کافر ہیں وہ کہتا ہے صرف میں مجتہد میں محدث میں عالم باقی پیچھے کچھ بھی نہیں میں پوچھتا ہوں میں پوچھنا ایک بیان بھی سنا دے میں تیرے پیچھے چلانا واسطے تیار بیٹھا دوسری بکواس کی تھی انہیں چشتی آندے نے سارے جہنمی تے اساں جنتی جنازے جیڑے گئے نے سارے جہنمی جیڑے گئے نے سارے کافر ایک بیان سنا دے کتھے چشتی صاحب نے آکھا کہ جیڑے جیڑے گئے نے سارے کافر نے جیڑے جیڑے گئے نے سارے جہنمی نے ایک بیان سنا دے توجہ ہے دوسری گل کتھے انہوں نے فرمایا ہے کہ صرف میں سب سے بڑا عالم میں مجدد میں محقق میں سب کچھ کتھے انہوں نے اپنے بارے فرمایا ہے ایک بیان ثابت کر دے لاکھ دی لعنت خنزیر ملا ممبر رسول جیڑی ممبر رسول تے نہیں جیڑی شے اوویں ہی مارو تے رب رسول دی لعنت تے ممبر رسول تے تا چوکھی ہے ایویں کاکا وہ خنزیر لعنت تے تیرے تے رب رسول دی پے گئی ممبر رسول تے بہ کے چٹے ننگے کوڑ چٹے ننگے بہتان الزام بکواس جنت دے ٹکٹ تسی دیتے جہنم دے ٹکٹ تسی دیتے تو ثابت نہیں کر سکتا اسی ثابت کر سکتے ہیں تو لائی ساڈے بزرگاں تے الزام ثابت نہیں کر سکتا ہن اسی ثابت کرنے ہاں میدا چھکلی میدا گشتی کھانے والی دجال کانا دجال اس کا بیان میرے پاس موجود ہے ان کے ملاؤں نے کہا ان کے عوام نے کہا میرے پاس فون کال ریکارڈنگ ہے ان کے عوام کے بندوں کے ان کے نعرے ہیں ان کی نظمیں بن چکی ہیں نعتیں بن چکی ہیں ایسے ہے کرین تے مہر لاندا جا جنت تے ٹکٹ کٹاندا جا ایویں ہے جنت تے ٹکٹ تسی دیتے جیڑا تواڈی کرین تے مہر نہ لاوے جہنم جیڑا تانوں ووٹ نہ دے جہنم جیڑا تواڈے بابے دے جنازے نہ جاوے جہنم جیڑا تواڈے بابے دے جنازے وچ شریک ہو جائے چاہے گستاخ رسول ہو گستاخ صحابہ ہو وہ عاشق اور جنتی یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو توجہ ہے وہ عوام میں بیٹھ کر بڑھ کے مارتے ہیں میں سارے خنزیروں کو جن کے میں نے نام لیے ہیں میں سارے خنزیروں کو کہتا ہوں اللہ کے فضل سے ہم تمہیں للکار رہے ہیں آؤ میدان تو لگاؤ آؤ بیٹھو ساڈے بزرگاں تے اعتراض کرن والے ساڈے بزرگاں تے غلاماں دی گل دا جواب نہیں دے سکدے تو انہاں نوں نکھ پاندے انہاں نوں ہاتھ پاندے توجہ ہے دوسری گل بچو کہہ رہے ہیں 2.5 کروڑ بندہ تھا 2 کروڑ بندہ تھا 2.25 کروڑ بندہ تھا جنازے میں عالم بھی بچے عاشق بھی بچے غازی بھی بچے قاری بھی بچے ولی بھی بچے سارے نو آکھ دیتا ہے جہنمی سارے نو آکھ دیتا ہے کافر کتیا پہلے اے میں تیرے 4-5 کوڑ نپی بیٹھا پہلے اتھوں نس کے دکھا
باقی تے بعد دی گل ہے، پہلے ایدا جواب دے، ایک بیان انہاں دا سنا دے، میں چشتی نو چھوڑ کے تیرے پیچھے نہ چلا، مینوں کتی چاہتا ماں نہ چاہتا۔ یہ دنیا پر پہنچے گا میرا پیغام، توجہ ہے؟ اتنا مجمع گواہ ہو جاؤ، بولو چا ایک گل جڑی ساڈے بزرگاں تے تہمت لئی ہو، ایک گل ثابت کر دے، جعفر قریشی دی طرح ہوا وچ ڈانگا مارنا 2-3 منٹ دا کلپ چڑھا دینا سوکھی گل، تحقیق اور دلائل کے میدان میں آنا اوکھی گل۔ اب میں تحقیق سامنے پیش کرنے لگا ہوں، بولو جا۔ ان کا ملا ہے لبیکیوں کا مولوی ظہیر الحسن شاہ، توجہ، ظہیر الحسن شاہ، اس نے کیا کہا ہے؟ جو ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے، ہمارے ساتھ نہیں اٹھے، وہ سارے حرام زادے ہیں۔ میں بیان سنا سکتا ہوں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں کلپ نہیں سنا رہا، میں اپنی زبان سے سنا رہا ہوں، 2-3 خاص اور اہم کلپ سناؤں گا، توجہ ہے؟ ظہیر الحسن شاہ کہہ رہا ہے، لبیکیوں کا کہہ رہا ہے کیا؟ جو ہمارے ساتھ نہیں اٹھے وہ سارے حرام زادے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں 2 کروڑ، توجہ، جس بندے نے 2 کروڑ بندیاں دی مخالفت کی ہے، تہاڈے بقول اس کے خلاف تے تسی اٹھ پئے ہو، اتھے تے تانوں قاری بھی نظر آئے نے، حفاظ بھی نظر آئے نے، عالم بھی نظر آئے نے، سارے نظر آئے نے، لیکن تہاڈا ظہیر الحسن شاہ کہہ رہے ہیں کم و بیش 22 کروڑ یا 25 کروڑ تواڈے نال جڑے نہیں لگے، تواڈے جنازے وچ جڑے نہیں آئے، تواڈے دھرنے وچ جڑے نہیں آئے، باقی پیچھے 22 کروڑ یا 25 کروڑ، خیر تحقیق دے اندر فرق ہے، توجہ ہے؟ ہاں 20 کروڑ 22 کروڑ، کوئی 22 کروڑ کہتا ہے، کوئی 25 کروڑ عوام کہتا ہے پاکستان کی۔ میں کہتا ہوں جو نہیں لگے 22 کروڑ عوام کو تمہارے ظہیر الحسن شاہ نے حرام زادہ کیوں کہا؟ کتے ایتھے کیوں نہیں بولے؟ اتھے وچ عالم نہیں، وچ قرآن نہیں، وچ حفاظ نہیں، وچ سادات نہیں، 22 کروڑ عوام کو۔ دوسرا احمد شاہ کا بیان میرے پاس موجود ہے، میں نے کہا میں جو بات کروں گا یا ان کی کتابوں سے یا ان کی زبان سے ثابت کر کے دیں، ان کے ویڈیو آڈیو بیان بھی بحوالہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ احمد شاہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے ببانگے تو ہل کہا، فخر سے کہا میری بہن بھی گئی، میری رن بھی گئی، تو میری ساریاں گئیاں ووٹاں واسطے، توجہ۔ احمد شاہ کیا کہہ رہا ہے؟ احمد شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جڑے ساڈے نال نہیں اٹھے نہیں ہے سارے بغیرت نے۔ ایتھے آ ایک گل دا جواب تے دیوے، توجہ، ایک گل دا جواب دے دیا جے پورے تبصرے چوں ایک گل دا، اور نظر کیوں نہیں ہے؟ 22 کروڑ کم و بیش عوام نو بغیرت کہہ رہے ہیں، سارے وچ عالم وچ قاری وچ حافظ وچ سید وچ سارے، وہ کیوں نظر نہیں آیا؟ توجہ ہے؟ اب آ جاؤں اذان حجاز، دیکھ رہے ہو امیر المجاہدین کی پسند فرمودہ کتاب، جانتے ہو؟ یہاں پر بلکہ خطبات خادم حسین رضوی سے میں آپ کو پہلے ایک بات سناتا جاؤں، یہ پڑھی ہے خطبات خادم حسین رضوی میں یہ کیا کہہ رہے ہیں خود خادم حسین رضوی صاحب۔ آخر میں ان کے بیان ہیں، آخر میں فرمودات امیر المجاہدین کیا ہے؟ اوپر عنوان کیا دیا ہے؟ فرمودات امیر المجاہدین،
وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر قوم میں غیرت ہوتی، اگر قوم میں غیرت ہوتی، میں 6 مہینے تو دور کی بات ہے، میں 6 منٹ بھی اندر نہ ہوتا۔ توجہ ہے؟ جاگ دے بیٹھے ہو، تو آنو کی پتہ انہاں تے کیڑیاں سٹاں وجریاں نے۔ توجہ ہے؟ کی کہہ رہے ہیں بابا جی؟ قوم، ساری قوم کو بغیرت کہہ رہے ہیں۔ اوے کتے ہو، اے نہیں نظر آئے؟ دوسری گل، اذان حجاز چو کرن چا ناراض ہو کے بولو۔ مفتی ضیاء احمد قادری صاحب نے لکھی ہے کتاب پسند فرمودہ، نظر ثانی کی ہوئی امیر المجاہدین کی کتاب ہے، پسند فرمودہ ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حسینی حسینی کہنے والوں، اپنے آپ کو عاشق غلام حسین کہنے والوں، حسینیت کے نعرے لگانے والوں، تم حسینی نہیں ہو، تم یزید سے بھی بدتر ہو۔ غیروں کی کتاب سے، توجہ ہے، تمہارے بابے کی کتاب سے ایک بولے ہے، ایک باغ علی شاہ پھتو شاہ، ایک پھتو شاہ بولے ہے چشتی نے کیا لکھنے نے، کیا کہنے نے؟ بچو خود کہہ رہے، بچو بچی، توجہ، بچو خود کہہ رہا ہے جنازے دے اندر ہر مسلک دا بندہ شریک، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر مسلک دا بندہ شریک سی۔ میں پوچھنا چلے ملا تھوڑی کتاب دے اندر حدیث پاک سنن ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے، سونے رسول خدا، سونے مدینے دے تاجدار سید الابرار ساڈے مالک و مختار نے فرمایا ہے بد مذہب دی کوئی نیکی قبول نہیں ہوندی۔ ایک طرف سے خود حدیث لکھنا، ایک طرف سے خود اپنی کتاب میں حدیث لکھنا، بد مذہبوں کے خلاف آدھی کتاب بھری پڑی ہے۔ خود حدیث لکھنا کہ بد مذہب کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اگر عقیدہ باطل ہے تو اعمال بھی باطل ہے۔ میں پوچھنا وا بد مذہب دی کوئی نیکی قبول نہیں، اے 10 کتے ملا بد مذہب دی کوئی نیکی قبول نہیں، خود کہہ رہے ہیں، حدیث کتاب وچ لکھ رہے ہیں، پھر ایک پاسوں اے بھونک رہے ہیں جڑے جنازے وچ گئے نے سارے جنتی نے، انہاں دی نماز جنازہ پڑھن والی نیکی کیویں قبول ہو گئی ہے؟ جب بد مذہب کی کوئی نیکی قبول نہیں تو ان کے جنازے پڑھنے والی نیکی کیسے قبول ہے؟ دوسری بات، تم نے بابے کو، وہ کہہ رہا ہے کتا ملا جو بس جو ختم نبوت کا نعرہ لگائے وہی سب کچھ ہے۔ تمہاری کتاب کہتی ہے صرف کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے، جب تک تمام احکام شرعیہ دینیہ کو ملحوظ نہ رکھے، صرف کلمہ پڑھنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، توجہ ہے، میں پوچھتا ہوں، آخری گلا نہیں، میں پوچھتا توجہ ہے، یہ کیا ہے؟ نیکی قبول بد مذہب کی نہیں ہے، خود حدیث پاک نقل کر رہے ہیں، حدیث پاک لکھ رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا، یہ بتاؤ صرف ختم نبوت کو ماننے کی بات ہے، ایک طرف گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، عیسائیوں کو بھی ٹکٹ دیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایک طرف خدا کے بچے کہیں، خدا کی اولاد کہیں، ایک طرف اماں طیبہ طاہرہ اماں عائشہ پاک کو بھونکیں، ایک طرف یہ بھونکیں
کہ نماز میں گدھے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے، رسول کا آ جائے تو نماز باطل ہے۔ وہ کتے ملا ایک طرف سے یہ کہے نبی پاک کی گستاخی کرے، ایک طرف صرف یہ کہے میں نبی کو آخری نبی مانتا ہوں۔ اس نے مانا تو کیا مانا؟ اگر صرف نبی کو آخری نبی ماننا تھا تو یزید کے ساتھ کیا جھگڑا کرنا تھے؟ واضح کوئی روح زمین کا محقق ملا، کوئی پیر، کوئی مفتی ثابت کرے کہ یزید ختم نبوت کا منکر۔ اگر صرف ختم نبوت کے ساتھ اتحاد کرنے کی بات ہے تو وہ تو یزید بھی رکھتا تھا۔ ختم نبوت کے ساتھ الحاق، کیا ہمارے علماء امت امام اہل سنت کو پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے جو وہابیوں دیوبندیوں پر کفر کے فتوے لگائے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا یہ نبی کو آخری نبی مانتے ہیں؟ جواب دے ملا، ان کو پتہ نہیں تھا نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، پھر بھی انہوں نے امام اہل سنت نے کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟ تیرا باپو کہہ رہے ہیں باپو، اوے بچوا تیرا باپو کہہ رہے ہیں کہ فکر رضا کا پابند ہوں میں۔ سنی وہی ہے جو مجدد الفسانی اور امام اہل سنت کی فکر کا پابند ہو۔ اب میں بتاؤں تم نے کون سی پابندی کی ہے فکر رضا کے ساتھ؟ ایک طرف نعرے لگانے ناموس رسالت کے ہم وفادار ہیں، ہم پاسباں ہیں، ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ ایک ہو جانا یہ غداری ہے یا پاسبانی ہے؟ ثابت کر سکتے ہیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو، توجہ ہے، وہ عوام میں بیٹھ کر بڑھ کے مارتے ہیں۔ میں سارے خنزیروں کو جن کے میں نے نام لیے ہیں، میں سارے خنزیروں کو کہتا ہوں اللہ کے فضل سے ہم تمہیں للکار رہے ہیں، آؤ میدان سے لگاؤ۔ آؤ بیٹھو، ساڈے بزرگاں تے اعتراض کرن والے ساڈے بزرگاں تے غلاماں دی گل دا جواب نہیں دے سکتے تو انہاں نوں نکھ بن۔ کیا کہہ رہا ہے داڑھی منا؟ وہ کہتا ہے تحریک لبیک والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ فقہا علماء محدثین لکھتے ہیں یہاں پر کیا مراد ہے، یہاں پر کون مراد ہے؟ کیا علماء مراد نے؟ تو عالم بڑے پھر نے جو یہ کہے میں آباد ہوں باقی سب برباد ہیں، وہ خود برباد ہے، وہ خود ہلاک ہے۔ یہاں سے وہ مراد ہے جو تکبر کرے، جو تکبر میں کہے۔ کیا علماء تکبر میں امت کی اصلاح کرتے ہیں، عوام کی اصلاح کرتے ہیں؟ یہ تو تمہارے علماء چشتیاں نہیں مندا تواڈے ہزارہ علماء تے میں بیان دکھا سکنا او آکھدے نے اوے ہلاک ہو رہے ہو مسلمانوں، او برباد ہو رہے ہو، او تباہ ہو رہے ہو، انہاں تے بھی فتوی لاوے گا اے او بھی حدیث دی ذات دے چارے نے۔ او دلے شرم نہیں آئی، حکم لاندیا کوئی سوچیا بھی نہیں۔ میں دسنا اے اخبار دی خبر میرے کول موجود ہے، اور اسی کی آکھیے کہ قوم آباد ہے؟ اس طرح دے شرازے بکھر گئے نے، غیرتاں دے جنازے نکل گئے نے۔ اقبال بھی آکھ گئی ہے، سناواں چاہ اور ناراض ہو کے چا بولو، اور سکول تے پھیرا پا رہا آخری گلاں بولو چاہ سکول تے بھی پھیرا آوے گا تے انہاں تے بھی آوے گا، دو میرے گڑے جان گے، بولو چاہ۔ اقبال نے فرمایا
तेरा बाबू 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 जी बाबू बाबू लई बैठा है। तेरा बाबू पढ़दा सी इकबाल नू थां थां ते। मैं तेरा रद्द तेरे बाबू दी ज़बानी करन लग्या। हुण बच्चू बच्ची क्या पढ़दा है तेरा बाबू? इकबाल दा कलाम देख एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे। आगे की फरमाया वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा। ओए कारवां के दिल से दिया जाता रहा। इकबाल फरमेंदे इकबाल ते भी फतवाला बाबू ते भी फतवाला। तेरा बाबू आखद है ओए बर्बाद हो गए हो, हलाक हो गए हो। इकबाल आखद है ओए इस भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। सब कुछ दिती भी बैठे फिर एहसास भी खत्म की बैठे। हाय दीन भी दिती बैठे, या रसूल भी दिती बैठे, इसका भी बाहर कढ़ाई बैठे। हाँ तू डाकुआ को तबलीग करे वाल मनुआ, तू चोरा को तबलीग करे वाल मनुआ। लाखन लानत कमीने हो। तवज्जो इस गल ते जरा रोशनी पावा। तू चोरा को तबलीग करे वाल मनुआ। चोर तेरी तकरीर सुन के तोबा कर गिनया, ओ कुत्तिया लखा जानी तोबा कर गिन। आवे ते सबूत दे उते को। तुम्हारी खिदमत तो हमने देख ली, तुमने दीन की क्या खिदमत की। बाजियां नू खंबियां ते च लटकवाया। आहा इस्तानू जेड़ियां घर विच सैयदजादियां बैठियां सन उन्हां दे फोटो खिंचवा के खंबियां ते चलावाए। उन्होंने वोटां च उठाया, वाह तेरी दीन दी खिदमत। लब्बैक या रसूल कटवाया, वाह तेरी दीन दी खिदमत। हाय एक पासो हुकूमत नू आखना बेईमान ने, बेईमाना नू तुसी जाके दीन मनवाना सी। उन्हां कोलों तुसी दीन मनवाना सी, तुसी उन्हां दी मन बैठे। ओए दीन तख्त पर क्या लाओगे? हुकूमत के पास तुम गए, हुकूमत से तुमने अपना मुतालबा मनवाना था, हुकूमत से दीन मनवाना था। तुम बेईमानों की मान बैठे। उन्होंने कहा या रसूल कटवाओ, कटवा दिया। इस्तों को उठाओ, इस्तों को निकालो, निकलवा दिया। बच्चू जवाब दे। हाय तुमने तो उनसे मनवाना था, उनकी मान बैठे। जिनको काफरों का टट्टू गुलाम कहते हो, जिनको बेईमान कहते हो, उनकी खिलाफे शराब बात क्यों मानी? जवाब दो। जो कुरान मजीद ये फरमाए वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्न। मुसलमान की औरत के जेवर की आवाज गैर मर्द के कानों में न जाए। रब का कुरान फरमाए, रब का कुरान गवारा न फरमाए औरत के जेवर की आवाज गैर मर्द के कानों में जाए। मुल्ला वोटा में उठेगी, ये रब गवारा करेगा? ये रब गवारा फरमाएगा? शर्म नहीं आती। अज़्ज़वाजिर के अंदर मुहद्दिस इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की लिख रहे हैं। एक पासों तेरे वर्गे दल्ले इमाम जेड़े वोटा से खड़ा की खड़े ने, एक पासों ए इमाम लिख रहे हैं अज़्ज़वाजिर में मुसलमान की माँ बहन बेटी जो नाखून काटती है, नाखून काट कर ऐसी जगह पर मत फेंके जहां पर गैर मर्दों की नजर पड़ जाए। मैं यहाँ पर इस्लाम में गैरत का मकाम मौजू लगाऊं तो 2.5 घंटा लगा दूं। किथे बैठे हैं? मेरा मौजू वो नहीं है गैरत। तवज्जो है? मैं पूछता हूँ जहाँ पर नाखूनों पर इमाम पाबंदी लगा रहे हैं,
وہ ووٹوں پر اٹھائیں گے. ہاں جو کہے کہ تم ہلاک ہو رہے ہو وہ ہلاک ہو گیا. حالی اصا قوم نو آکھے کہ تسی آباد ہو. اب دلیا اب اللہ اکبر کا دور ختم ہو چکا. اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. بشیر بلور نے بیان دیتا ہے. دوسری گل اور مولی پاکستان تلاوتاں کرن لئی نہیں بنیا, پاکستان ترقی کرن لئی بنیا ہے. ایک کتے حمید اختر نے بیان دیتا ہے, میرے کو اخبار موجود نے, توجہ ہے. حاصل پور دے اندر دانش سکول ہے, دانش سکول ہے حاصل پور دے اندر. اتھے داڑھی والا لڑکا گیا پڑھن واسطے, وہ زبردستی داڑھی کٹ دیتی. لڑکی گئی برقع پا کے, برقع بھی دوجا فیشن ہی, نقاب کر کے انہیں او گوارا نہیں کیتا, نقاب اتروا دیتا ہے. وہ دلے ملا حالی قوم کو آخو اے قوم آباد تھی پئی ہے. چٹا ننگا بھونکن اللہ بھی سن لے, نعوذ باللہ من ذالک, نبی بھی سن لے. آزادی میرا جسم میری مرضی, چٹے ننگے کفر بھونکن. اور دلے ملا حالی بھی قوم آباد ہے. حالے بھی اگر عالم امام منبر رسول پہ وارث بے حیائی بغیرتی فحاشی اریانی تو بچامن آکھن کہ انگریز دی تعلیم تو بچو, تہذیب تو بچو, لباس تو بچو, فتنہ تو بچو. انگریز دی تہذیب اپنا کے برباد ہو رہے ہو, ہلاک ہو رہے ہو. کیا اے حکم حدیث دا اس عالم تے لاوے گا؟ اے دلیل دے نال اس گل دا رد پیش کر. او دلے ملا میں انگریز کا بیان ثابت کر کے دے سکتا ہوں. ایسے لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں میرا جسم میری مرضی کے, وہ کافروں سے بھی بدتر ہے. دلیل دیا جعفر قریشی دکار ہوا چلانگا نہیں مرے نہ بیٹھا, دلیل سے بات کر رہے ہیں. خطبے سے لے کے آخر تک ہمارے پاس شواہد ثبوت موجود ہے. کافر کہہ رہے ہیں, انگریز نے بیان دیا, انگریزی کی کتاب ہے, مجھے نام مستحضر نہیں کتاب کا, کہ عورت کو جو تحفظ اسلام نے اور محمد نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انگریز تو یہ کہیں, کافر تو یہ کہیں کہ عورت کو جو تحفظ, جو حقوق, جو عزت اسلام نے اور صاحب اسلام نے دی ہے وہ کسی نے نہیں دی. اور جو کلمہ پڑھنے والے ہوں, توجہ توجہ توجہ, گل ختم کر رہے ہیں, سکولوں کی گل کر رہے ہیں. جو کلمہ پڑھنے والے ہوں, ملا جو کلمہ پڑھنے والے ہوں, کیا کچھ دعوے کرنے والے ہوں عشق کے, غلامی کے, فلاں فلاں, وہ یہ کہہ رہے ہیں اسلام نے ہمارا حق مارا ہے. یہ پردہ, یہ چادر, یہ چار دیواری, گلی سڑی لاشوں کو مبارک ہو, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا. میرا جسم میری مرضی. میں پوچھتا ہوں دلے ملا, ہم ایسے سیکولر طبقے کو, لبرل طبقے کو کافروں سے بدتر سمجھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے ہمارا حق مارا ہے, اور کافر کہہ رہے ہیں کہ جو حق اسلام نے دیا کوئی دے نہیں سکتا. جواب دے, جواب دے. ساڈے بزرگاں نوں نس پانا ہے, انہاں دے درد غلاماں دا جواب دے. تہاڈی تحریک لبیک دی ذریت نو سید عثمان حیدر شاہ صاحب نے پتو کی دا بانس چڑھایا.
साढ़े बजुर्गों के गुलाम ने, तुसी उन्होंने गुलाम का जवाब नहीं दे सके ते वड्डियां नूं हथ पांदे हो, शर्म नहीं आउंदी। मैं इतराज किते ने, नट ते क्लिप चढ़ाए ने, मैं आख्या उन्हों का जवाब दो, जवाब दे, साढ़े बजुर्गों नूं हथ पाउंदे हो। दूसरी गल, बूरे वाला दे अंदर स्कूल के अंदर डांस हुई है, डांस बूरे वाला दे अंदर, ये टीवी ते खबर है, टीवी ते दल्ला मुल्ला एक कौम चिश्ती ते एतबार तो नहीं करेंदी, टीवी ते करेंदी, ये टीवी की खबर है, बात सबूत बात कर रहा हूँ, मैं भी आपको खबरें सुना भी सकता हूँ। टीवी पे खबर हासिलपुर वाली वो भी खबर आई है नेट पर, ये भी नेट पर टीवी पर खबर आई है। बूरे वाला डांस हुई, डांस स्कूल में बेहयाई का फंक्शन हुआ, नाच गाना हुआ, छोटे छोटे बच्चों को नचाया गया। मौलवी साहब के बच्चे स्कूल पढ़ते थे, मौलवी साहब ने बच्चों को डांस पार्टी में शरीक नहीं होने दिया। अगले दिन सर तवज्जो है, उस्ताद साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, नूरुन अला नूर, उस्ताद साहब, सूरें दे सूर, जिन्हां को ए आदन नूरुन अला नूर, उस्ताद आदन जिन्हां को, मौलवी के घर पहुंच गए। और मौलवी बच्चों को फंक्शन में शरीक क्यों नहीं होने दिया? मौलवी ने तबलीग की, माँ के दल्ला मुल्ला दिया भेज स्कूल। मौलवी ने तबलीग की, डांस की, नाच गाने की, हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। उन्होंने क्या कहा उस्तादों ने, जिनको हमने बच्चे दिए हुए हैं, उस्तादों ने क्या कहा? उस्तादों ने कहा मौलवी जी ये अपना इस्लाम अपनी मस्जिद में अपने घर रख। और मौलवी जी अपना मजहब, अपना इस्लाम अपने घर रख, यहाँ स्कूल में तेरा मजहब दीन नहीं चलना। और दल्ले मुल्ला हाली कौम आबाद थई पई हाँ, हाली कौम आबाद थई पई है। इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं अंग्रेजी तक, मैं इमाम अहले सुन्नत के फतवे से साबित न करूं जो सजा चोर की मेरी। ओए कुत्ते मुल्ला, इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं अंग्रेजी तालीम ने मुसलमानों को नीम ईसाई कर दिया। गाली नहीं दे रहा, सबूत से बात कर रहा हूं। ये कहते हैं कि चिश्ती गालियां देते हैं, गालियां जो दी हैं वो गालियां हैं। हकीकत है जो बातें, जो दलाइल, जो सबूत दिए हैं इनका तोड़ निकाल के आओ। ये गालियां देते हैं, जो मैंने हवाले पेश किए हैं इनका तोड़ पेश करो। अंग्रेज की तालीम पढ़ने वाले इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन बन गए हैं, तो अंग्रेज कितना बड़ा दुश्मन होगा? अरे ये तो अंग्रेज की तालीम पढ़ने वाले इस्लाम के गद्दार और दुश्मन बन गए हैं, इतने बड़े